واجب الاطلاق شبیر جناب کے سامنے واجب الاطلاق فاضلکم صاحب واجہ علماء دین صاحب ذکر محمد و آل محمد خطاب فرما رہے ہیں، موت و حیات کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ آؤ واجب الانتر سلمان مرحوم قاضی عبدالمجید صاحب، آپ لوگوں کے مرحومین اور پھر وہ مرحومین جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے مالک میرے خالق بحق محمد و آل محمد، مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، مقام اعلی علیین عطا فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما، مراحل آخرہ آسان فرما، لواحقین کو، پسماندگان کو، بازماندگان کو، متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، حاضرین کی آرزویں تمنائیں التجائیں پوری فرما، امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے، صلی علی محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، اب تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ صلی علی محمد۔ علماء اعلام، مرحج اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین
المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصا سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھیے بحق محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اذان خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ ہے سورہ ملک، اس کی ابتدائی آیات آج کی اس مجلس کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ چونکہ مجلس ترحیم ہے، ایصال ثواب کے حوالے سے نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ خالق کائنات جو یہاں ذکر و اذکار ہو اور جو تسبیح و تحلیل کی جائے اس کا جو بھی اجر و ثواب بنے مالک کائنات اسے مضاف در مضاف کرتے ہوئے مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ اللہ اس مرحوم کے مغفرت فرمائے۔ اور کتنا اچھا یہ سلسلہ ہے مرحوم کے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کا بھی اور مرحوم کی موت وسیلہ ہدایت بھی بن جائے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بڑی دنیا اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، موت کا شکار ہوتی ہے، لیکن ہر مرنے والے کی موت ذریعہ ہدایت نہیں بنتی۔ سینکڑوں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، 20 کی بات نہیں میں کرتا، مرے اور لوگ لے گئے اور مٹی کے سپرد کر کے واپس آ گئے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جن کی موت ذریعہ ہدایت بنتی ہے، نصیب کی بات ہے۔ مرنا ہر ایک نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت نے آن لینا ہے۔
کوئی موت کے پنجے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بقا، بڑی مہربانی، اللہ کو سلامت ہو، بقا فقط اللہ کی ذات کو ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کا مزہ سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنا ڈالی، لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ یہ کائنات کا وجود صدقہ ہے میرے حبیب کا۔ ماہ ربیع الاول بھی ہے، 2-4 جملے۔ یہ کائنات کا وجود میرے حبیب کا صدقہ ہے، اور حبیب بھی کیسا، جو اس کریم کی کریم نشانی ہے۔ زیادہ بات اس موضوع پہ نہیں کروں گا، 1-2 جملے تاکہ پیغمبر کی عظمت کے لیے آپ تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے۔ کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا کہ اس تیری امت نے بڑا تنگ کیا ہے، میں اس پہ عذاب نہ ڈال دوں۔ انبیاء نے مانگے ہیں عذاب اپنی امت کے لیے۔ جناب نوح کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا، جنہوں نے سدھرنا تھا سدھر گئے، جنہوں نے ایمان لانا تھا لے آئے، اب تو اپنا عذاب بھیج دے۔ انبیاء نے عذاب مانگا، اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ میں عذاب دے دوں۔ یہ واحد تیرا نبی ہے کہ نہ معلوم اسے کتنا تنگ کیا گیا۔ یہ ہمیں تاریخ نہیں بتاتی، یہ تاریخ کا جرم ہے۔ واللہ پیغمبر کا یہ جملہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ پیغمبر یہ فرماتے ہوئے گئے، جتنا اس امت نے مجھے تنگ کیا ہے، ستایا ہے، کسی نبی کو کسی امت نے اتنا ستایا نہیں ہے، تنگ نہیں۔ تاریخ کی جگہ جب اور گردانی کرتے ہیں، تاریخ کا میں نے کہا جرم ہے، وہ ہمیں نہیں بتاتی، اس لیے کہ انبیاء کے بڑے بڑے امتحان، بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرے، آرے سے کاٹے گئے، آگ میں پھینکے گئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے انبیاء پر۔ بظاہر ایسے ظلم اور ایسی تصویریں ہمارے نبی پہ تاریخ کی اور کھنگالیں تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن نبی کا جملہ چونکہ موجود ہے، ہمارے لیے تاریخ پھر سند نہیں رہتی۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرا حبیب میں اس پہ عذاب نہ ڈال دو، لے جو عذبہم، اتنا تجھے تنگ کیا۔ میں نے کہا تھا نا کریم کی کریم نشانی ہے، اور اس کا کرم دیکھیے۔ انبیاء عذاب مانگتے رہے، یہاں اللہ دینا چاہتا ہے، لیکن میرا نبی کیا کہتا ہے؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میرے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ بھیج دے، آتے ہوئے عذاب کو روک دیا، کتنے کریم ہے۔ اللہم اہد قومی، میرے قوم کی ہدایت فرما، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ رسول ہدایت طلب کر رہا ہے اپنی امت کے لیے، تو امت کو بھی تو سامان ہدایت لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ہدایت لینا چاہیے یا نہیں؟ ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ضرورت تو اطلب العلم من المہد الی اللحد کیا ہے؟ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک ہدایت لیتے جاؤ، یہ علم لیتے جاؤ۔ یہ علم ہدایت نہیں تو اور کیا ہے؟ علم روشنی، العلم نور، علم نور ہے۔ مرحوم مرنے والا بھی علم بانٹتا تھا، اس کا شعبہ انبیاء کا شعبہ تھا۔ تعلیم دینا یہ انبیاء کا شعبہ ہے، تربیت کرنا انبیاء کا شعبہ ہے۔
بعض شعبہ حیات ایسے ہیں جو انسان کے اپنے لیے ہیں، ٹھیک ہے کماتا ہے اور کھاتا ہے، لیکن بعض شعبے ایسے ہیں جہاں رزق بھی لیتا ہے اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی بانٹتا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ تعلیم اور تعلم ہے۔ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعلیم و تعلم عبادت است، تعلیم لینا بھی اور تعلیم دینا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ایک غلط فکر بنی ہوئی ہے کہ اس تعلیم سے مراد فقط دین کی، یہ بات اپنی جگہ کہ جو تعلیم دینی تعلیم کو جو شرافت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم تقسیم کر دی ہے، وائلہ یہ جو تعلیم آپ کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ کس نے تقسیم کیا؟ آپ پرانے اپنے علماء اٹھائیے، ان میں آپ کو ریاضی دان ملیں گے، ان میں آپ کو سائنسدان ملیں گے، بڑی بڑی شخصیتیں آپ کو ملیں گی۔ شیخ نصیر الدین توسی، علامہ ہلی کے استاد، ابو علی سینا، ایسی شخصیات اگر میں گننے لگوں تو 200 شخصیات ہیں۔ یہ تو ایک ڈیوائیڈ جو کیا، تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی ایک سازش ہے۔ نہیں تو پرانے اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو پڑھیں تو آپ کو ملے گا انہی حوزات میں یہ ساری تعلیم دی جاتی تھی۔ امام صادق آل محمد کے پاس بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ایک ٹائم میں 4000 شاگرد آپ کے پاس پڑھتے تھے، اس میں سائنسدان بھی تھے، اس میں ریاضی دان بھی تھے، اس میں حکیم بھی تھے، اس میں فقیہ بھی تھے۔ جو پھیلاؤ علوم کا امام صادق آل محمد نے دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ اور جہاں بیٹھ کے آپ درس دیتے تھے، جیسے آپ نے یہاں منبر لگایا ہے، یہ پیچھے کنات ہے، اور اس طرح آپ بیٹھتے تھے، پیچھے دیوار تھی، جیسے آپ تشریف فرما ہے، اس طرح ان کے شاگرد 4000 کے لگ بھگ آپ کے تاریخ میں لکھا کہ شاگرد ہوتے تھے۔ وہاں شاہ صاحب ایک شعر امام صادق نے بڑے حروف سے لکھوا رکھا تھا، اور کس کا شعر؟ اپنے جد امیر المومنین کا، علی ابن ابی طالب کا۔ اور آج بھی وہ شعر، چونکہ مرحوم آپ کے شعبے سے تھے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، آج بھی وہ شعر دیوان امیر المومنین میں موجود ہے۔ ایک مصرے میں سوال ہے، دوسرے مصرے میں جواب ہے، اور وہ سوال میرے مولا سے کیا گیا تو آپ نے جواب دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ماں باپ نہ ہو۔ تو امیر انہوں نے جواب دیا، لیس الیتیم قد مات والدہ، میری نگاہ میں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں رہے۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں رہے، بل الیتیم یتیم العلم والادب، علی کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ یتیم سمجھے اپنے آپ کو۔ پیغمبر کا کام آپ کو نمازیں پڑھانا نہیں تھا، پیغمبر کا کام آپ کو روزے رکھانا نہیں تھا، پیغمبر کا کام آپ کو حج کرانا نہیں تھا۔ بڑی عجیب لگے گی آپ کو میری بات، لیکن میں ثابت کروں گا۔ پیغمبر کا کام آپ کو جہاد کرانا نہیں تھا، کہ یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، عبادات ہیں۔ اب میں گنتا جاؤں تو ٹائم لگ جائے گا، مجھے بہت آگے سفر کرنا ہے لحاظ سے، میں چاہتا ہوں ان باتوں کی طرف جاؤں۔ پیغمبر کا یہ کام نہیں تھا، جو اللہ نے کام بتایا وہ کیا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مجھے بتائیے اس آیت میں کہیں نماز کا ذکر ہے، کہیں روزے کا ذکر ہے، کہیں حج کا ذکر ہے، کہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہیں جہاد کا ذکر ہے؟ یہ الفاظ دو آیات میں آئے، ایک دو لفظ کی طرف لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ یا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، آگے بالکل ایک ہی جیسی آیت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام کیا ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، اور کام کیا یزکیہم، تزکیہ نفوس کرے، اور کام کیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ رسول معلم بن کے آیا ہے، مرحوم کا شعبہ تھا نا، نہیں غور فرما رہے؟ اللہ نے رسول کو کیا بنا کے بھیجا؟ معلم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گمراہی سے نکالے۔ یہ میرے پیغمبر کا منصب ہے، ہدایت دے، تعلیم دے، تربیت دے، یہ میرے نبی کا کام ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا، مولا اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ سب کچھ تو آپ کے دشمنوں کو، گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا سر اٹھائیے، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ طاقت آپ کے دشمنوں کے پاس، سلطہ آپ کے دشمنوں کے پاس، حکومت آپ کے دشمنوں کے پاس، اقتدار آپ کے دشمنوں کے پاس، مال آپ کے دشمنوں کے پاس، فوج آپ کے دشمنوں کے پاس، جو کچھ بھی آپ کے دشمنوں کے پاس، آپ کو کیا ملا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ جب وہ کہہ کے تھک گیا نا، یہ فلاں چیز اس کے پاس، فلاں چیز ان کے پاس، فلاں 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 فلاں، تھک گیا، امام نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، رضینا فی قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں جو تقسیم اس نے ہمارے اور اس کے حق میں کی۔ رضینا فی قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، اللہ نے ہمیں علم دیا اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا۔ علم زندگی ہے، علم حیات ہے، علم ہلاکت سے بچاتی ہے۔ موت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک موت ہلاکت والی موت ہوتی ہے، ہلاکت کی موت سے بچاتی ہے، وَإِلَّا موت تو آنی موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، بچ سکا ہے آج تک کوئی موت سے؟ اگر اچھا نہیں بچا تو برا بھی نہیں بچا۔ نمرود موت کے شکنجے میں، فرعون موت کے شکنجے میں، سب گئے یا نہیں گئے؟ موت کا معنی بھی یہی ہے، انتقال مکان الی مکان آخر۔ موت شفٹنگ کا نام ہے، موت آپ کو منتقل کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، شفٹ ہوتا ہے انسان، جیسے اس دنیا سے اس دنیا میں آیا تھا، اب اس دنیا سے اس دنیا میں جائے گا، شفٹ ہے۔ انتقال و مکان، جیسے آپ یہ لفظ انتقال تو آپ کے یہاں استعمال بہت ہوتا ہے، آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ تو اکثر زمین بیچتے یا لیتے یا خریدتے رہتے ہیں، کیا جی میں انتقال کروانے جا رہا ہوں، کیا مطلب؟ یا زمین بیچی ہے کسی کے نام انتقال ہوگی، یا خریدی ہے تو اپنے نام انتقال، یعنی یہ زمین شفٹ ہو رہی ہے، پہلے کسی کے پاس تھی اب کسی کے پاس جا رہی ہے، پہلے کوئی مالک تھا اب کوئی مالک ہے۔ تو موت بھی یہ ہے، انتقال و مکان الی مکان آخر، موت آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، من نشأۃ الی نشأۃ اخری، موت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانے کا نام ہے، موت ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانے کا نام ہے، موت منتقل ہوتا ہے۔ تو جب موت شفٹنگ ہے، اب میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں،
ذرا محبت فرمائیں۔ جب موت انتقال ہے، شفٹنگ ہے، تو پھر یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ محبت فرمائیے گا۔ موت سے ڈرتا ہے نا؟ کون ہے جو موت سے نہیں ڈرتا ہے؟ ڈرتے ہیں تو موت سے بھاگتے ہیں، حالانکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھاگنے کا چارہ بھی کوئی نہیں ہے، جانتے ہیں موت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اچھا یہ ایک عجیب بات ہے، ہر بندہ جنت لینا چاہتا ہے نا؟ میرا خیال یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی خواہش نہ ہو۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صلوات بھی بتا رہی کہ ہر بندہ جنت میں ہے، آپ خواہش رکھتے ہیں جنت میں، لیکن عجیب بات ہے جنت میں ہر جانا چاہتا ہے مگر مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو بغیر مرے جنت میں کیسے کوئی جائے گا؟ میں جہنم کی بات نہیں نا ابھی کر رہا، میں جنت کی بات کر رہا ہوں۔ جنت میں سارے جانا چاہتے ہیں مگر مرنا کوئی نہیں چاہتا، تو مجھے بتائے جنت میں جائے گا کیسے اگر مرے گا ہی نہیں؟ جنت میں جب آپ نے جانا ہے، ذریعہ جنت اور جہنم میں جانے کا موت ہے۔ موت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، انتقال مکان الی مکان آخر۔ مرنا نہیں چاہتا بلکہ ڈرتا ہے موت سے، حالانکہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور خصوصاً آپ کو تو نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، تو پھر موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ تو مومن کی نشانی یہ بتاتا ہے اور سچے کی نشانی یہ بتاتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، میں نے حدیث نہیں پڑھی، کوئی جال سازی کا لفظ لگا کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے تو موت کی تمنا کرو۔ میں کہتا ہوں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام، میں ناکام ہوں، نامراد ہوں یا نہیں۔ خود موت کی تمنا کر لے، تمہیں پتہ چل جائے گا تو کامیاب جا رہا ہے یا ناکام جا رہا ہے۔ اگر موت کی تمنا کرتے ہوئے ڈرے تو پھر سمجھ لے تیرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وَإِلَّا شَدَ میم واو تے، یہ تین حروف کا مرکب لفظ ہے، میم واو تا۔ موت تین حرف ہے نا، میم واو تا، یہ تین حرف ہے۔ موت، ان حروف میں کون سی ڈرونی شے ہے؟ میم میں کوئی ڈرونی شے ہے؟ واو میں، تا میں؟ صبح سے شام تک جب تک آپ بولتے رہتے ہیں یہ تین حروف آپ کی زبان میں ترکیب میں آتے رہتے ہیں۔ میم بھی استعمال ہو رہا ہے، واو بھی استعمال ہو رہا ہے، تو بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب یہ تین حروف کٹھے ہو جاتے ہیں تو موت کیوں آ جاتی ہے؟ نہیں غور فرمایا؟ آ جاتی ہے، علیحدہ علیحدہ ہوں کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب تینوں اکٹھے ہو جائیں میم واو تا تو موت آ جاتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو کرو موت کی تمنا۔ اور پھر خود جواب دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے کیا بھیج رکھا، انہوں نے کسب کیا ہے، یہ اپنے عمل سے واقف ہے، اپنے کردار سے واقف ہے، اپنے کریکٹر سے واقف ہیں۔ واللہ علیم
اللہ ظالموں سے آگاہ ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر، دوسروں کو چھوڑو، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر اس بدن کو جہنم میں بھیج رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے نا اپنے اوپر. ظالم فقط وہی نہیں ہے کہ دوسرے کو تھپڑ مارے، دوسرے کا حق کھائے، وہ بھی ظالم ہے جو اپنے اوپر بھی ظلم کرے. یہ ہلاکت کی موت ہے کہ ایسی موت کو اختیار کرنا جو انسان کو جہنم میں لے جائے حرام ہے، ہلاکت کی موت ہے. تو میں نے کہا کہ موت، لفظ موت میں کوئی شے چھپی ہوئی، ڈرونی شے، وحشت ناک شے، دہشت ناک شے، خوفناک شے کوئی ہے موت میں؟ لفظ موت میں نہیں ہے نا. تو پھر میں ڈرتا کیوں ہے؟ جیسے ہی تذکرہ موت ہوتا ہے خوف کیوں کھاتا ہے؟ جیسے لفظ موت آتا ہے کیوں بھاگتا ہے سن کر؟ تو میں وہ بتانا چاہتا ہوں، یہ لفظ موت سے نہیں ڈرتا. موت میں ڈرونی شے نہیں ہے، موت میں کوئی خوفناک شے نہیں ہے، موت میں وحشت ناک دہشت ناک شے نہیں ہے. تو پھر کس سے ڈرتا ہے میرے محترم؟ مولانا بتائیے، میں عرض کر رہا ہوں جب لفظ موت آتا ہے موت سے نہیں ڈرتا. چوٹ لگتی ہے دماغ پر، نگاہ جاتی ہے دامن پر، آیا کس لیے تھا، کرنا کیا تھا، کر کیا بیٹھا. پہلے موت تو کوئی ڈرونی شے نہیں. موت کے آنے سے جیسے ہی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے دماغ پہ، اور نگاہ کہاں جاتی ہے؟ دامن پہ. دامن جب سیاہ نظر آتا ہے، دامن جب آلودہ نظر آتا ہے، جب دامن گناہوں سے اٹا ہوا پٹا ہوا نظر آتا ہے، جب دامن میں ظلم ہی ظلم دکھائی دیتا ہے، خیر نظر ہی نہیں آتا، اچھائی نظر ہی نہیں آتی، عبادت نظر ہی نہیں آتی، عقیدہ نظر ہی نہیں آتا، عمل دکھائی نہیں دیتا. نماز ان کا ہے، روزہ نہ ہے نہیں، حج ہے نہیں، واجبات کی طرف توجہ نہیں، دامن خالی سیاہ آلودہ، نیکیاں ہے نہیں، گناہوں سے بھرا ہوا ہے. چاہتا ہے کہ میں مروں نہ. لیکن کیا تیری چاہت روک لے گی تجھے موت سے؟ سوال تو یہاں ہے. میں 3 جملے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کو ہم سب قبول کرتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، سب کو آنی ہے، سب قبول کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑی وحشتناک شے بات یہ ہے جب ہم مانتے ہیں کہ موت آنی ہے لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتے، موت کا علاج نہیں کرتے ہیں علاج. جب ہم جانتے اللہ کہتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بھیجا ہے. اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یاد رکھو جو تم بھیج رہے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو چھوڑ جا رہے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو بھیج رہے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو چھوڑ رہے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. لکھ رہا ہے اللہ، بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. یاد رکھیے لکھ رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ کہتا ہے جو تم چھوڑ رہے ہو وہ بھی لکھ رہا ہوں، جو بھیج رہے ہو وہ بھی لکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں چھوڑتا بھی ہر انسان ہے، بھیجتا بھی ہر انسان ہے، بس کوشش ایک کام کی کرو، جو چھوڑ کے جاؤ وہ حلال چھوڑ کے جاؤ، جو بھیجو وہ حلال بھیجو. نہ حرام چھوڑو نہ حرام بھیجو. صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد. اور یہ بھی میں کر جاؤں آپ کی کہ موت کس کو آتی ہے؟
بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ سے سوال کیا جائے موت کس کو آتی، کیا بیان کریں، کیا بتائیں گے آپ؟ ساری زندگی آپ علماء کو، خطباء کو، ایسی مجالس اور محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ کس کو آتی موت؟ روح کو آتی ہے، بدن کو آتی ہے، یا دونوں کو آتی ہے؟ جی ادھر کہہ رہے ہیں بدن کو آتی ہے، ادھر ایک دوست نے کہا روح کو آتی ہے۔ پھر ایک دفعہ پوچھ لیتے، کوئی جھجکا نہ کریں، بولا کریں، کس کو موت آتی ہے؟ بدن کو آتی ہے، سارے کہتے ہیں بدن کو، ایک آپ بول رہے ہیں روح کو آتی ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ موت میرے دوست نہ روح کو آتی ہے نہ بدن کو آتی ہے، یہ یاد رکھیں، نہ موت روح کو آتی ہے نہ موت بدن کو آتی ہے۔ موت نفس کو آتی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے نہیں کہا ہر روح موت کا مزہ سہے گی، اللہ نے نہیں کہا کہ ہر بدن، کل نفس، روح اور بدن کے درمیان ایک نفس ہوتا ہے جو روح اور بدن کو ملا کے رکھتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ گوشت لینے جاتے ہو کبھی کسائی کی دکان پہ؟ میرا سارے جاتے ہوں گے، گئے ہو گئے کبھی نہ کبھی تو۔ جب کسائی گوشت بنا رہا ہوتا ہے نا تو کبھی دیکھ لیں یا نظر آئے گا، جب میں بات کروں گا آپ متوجہ ہو جائیں گے، گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک جھلی رکھی ہوئی ہے اللہ نے۔ گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک جھلی ہے، اس جھلی کا کام کیا ہے کہ ایک طرف سے وہ گوشت کو پکڑ کے رکھتی ہے، دوسری طرف سے وہ ہڈی سے چپکتی ہے۔ آپ اگر اس جھلی کو اتار لیں نا تو ہڈی بالکل پلین اور خالی ہو جائے گی، گوشت کو ٹھہرائیں گوشت نہیں کبھی ٹھہرے گا۔ جھلی کا کمال ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ سائڈ ایک دوسری سائڈ، ایک سائڈ جو ہے وہ چپک کر رہتی ہے ہڈی کے ساتھ اور دوسری سائڈ گوشت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور اگر وہ کسائی آپ نے دیکھا ہوگا جھلی اتار لے تو ہڈی علیحدہ ہو جاتی ہے، گوشت علیحدہ ہو جاتا ہے۔ بس یہی مثال ایسے ہے کہ روح اور بدن کے درمیان نفس اللہ نے رکھا ہے، وہ جھلی کی طرح ہے جو روح کو بھی پکڑ کے رکھتا ہے اور بدن کو بھی پکڑ کے رکھتا ہے۔ جب اللہ اس پہ موت وارد کرتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، بدن زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی، اگر موت آئی ہے تو پرواز کیا کیا؟ نہیں غور فرمایا، کس چیز نے پرواز کیا؟ آپ کہتے ہیں روح پرواز چل گئی، تو وہ یہی ہے کل نفس، اللہ نے اسی لیے لفظ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ ہے۔ اس کے دو بڑی اور باتیں بھی ہیں، میں نے ایک رخ بتایا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے بدن اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے انسان بھی نفوس کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ایک نفس بھی نہیں ہے، کئی نفس ہے، نفس انسانی ہے، نفس حیوانی ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، کئی نفوس ہیں اس انسان کے اندر۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس کی وجہ سے انسان، اگر یہ انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ مطمئن رہتا ہے اللہ پر۔ نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس انسانی بھی ہے اور پھر نفس حیوانی بھی ہے، اور پھر ان میں دونوں میں جنگیں رہتی ہیں، نفس انسانی اور نفس حیوانی میں۔ اگر نفس انسانی غالب آ جائے تو یہ ملائکہ سے جا ملتا ہے، اگر نفس حیوانی نفس انسانی پر غالب آ جائے تو یہ جانوروں سے مل جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ اسی مقام کو دکھانے کے لیے اللہ نے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ہے موت، انتقال و مکان الی مکان آخر۔ موت کوئی ڈرونی شے نہیں ہے، ڈرتا اپنے اعمال زشت اور کردار بد سے ڈرتا ہے۔ جب نگاہ دامن میں جاتی تب کہتا ہے موت نہ آئے،
لیکن علاج کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ علاج کرنا، اگر خوف آ رہا ہے تو پھر علاج کریں۔ آپ کو ایک زخم کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ علاج کریں گے یا نہیں کریں گے تاکہ یہ پین چلی جائے؟ تو اگر موت سے خوف ہے تو پھر اس خوف کو دور کرو نا۔ سچے تو کرو، موت کی تو نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب دامن داغدار ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں تلوار پکڑے، زرہ بھی نہیں پہنے، خورد بھی ہاتھ میں سر پہ نہیں رکھے ہوئے، فقط باریک کرتا پہنے، تلوار اٹھائے، میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے علی تمہیں موت سے ڈر نہیں آتا؟ تمہیں موت سے خوف نہیں آتا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے زرہ پہنی ہے، نہ ڈھال لی ہے، نہ خود پہنا ہے، اور آپ تلوار لے کے لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، تو موت ہی تو ہے۔ میرے مولا نے قدم جما لی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا علی کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت جب آنا ہی آنا ہے تو پھر کیا ہوا، علی موت پہ چلا جائے یا موت علی پہ آ جائے؟ تو موت میں آنا تو پھر علاج کر بھائی۔ اور یہ تیرا مذہب اور مسلک ہے جس میں موت کا ذائقہ بتایا۔ ہر شے کا ذائقہ ہوتا ہے نا، کسی اور جگہ آپ کو موت کا ذائقہ نہیں ملے گا۔ موت کا ذائقہ جب امام نے پوچھا شہزادے سے، بیٹا بتا قاسم موت کو کیسا سمجھ رہا ہے؟ کہا چچا احلن من الاصل، ہم تو موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ جن کے دامن صاف اور پاک ہوتے ہیں انہیں موت سے ڈر نہیں ہے، موت سے خوف نہیں، ان کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ اسی لیے بات اخلاقی کتابوں میں پڑھے، موت لکھا اللہ کا نام ہے، اللہ سے ملنے کا نام، تو اس سے بھاگتے ہیں، اس کا علاج نہیں کرتے۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا موت کا بھی علاج؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جاگ رہے تو صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد۔ مولا موت کی بھی دعا ہے؟ چھٹے امام نے بولا ہاں موت کی دعا ہے۔ کہا مولا موت کی دعا کیا ہے؟ کہا موت کی دعا دواء الموت التوبہ، موت کی دعا توبہ ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یا شاید آپ میں سے کوئی شکار ہو، اللہ نہ کرے، چلو آج تصحیح ہو جائے کچھ احباب کے لیے، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بس چلتے پھرتے موت آ جائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ دعا نہ مانگا کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ دعا نہ مانگو۔ معصومین نے اچانک موت مانگنے سے منع کیا ہے، یہ نہ کہا اگر چلتے پھرتے مر جائیں، اللہ محتاج نہ کرنا کسی کا، یہ دعا نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا جی کیا بات ہے، کیوں اچانک موت اور یہ آنن فانن والی موت سے کیوں منع فرمانا ہے؟ کہا اس لیے کہ توبہ کا ٹائم نہیں ملتا، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، غلطی بھی کرتا ہے، بھلکڑ بھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ خطائیں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اچانک موت آ جائے توبہ بھی نہ کر سکے، وہ تو رحمان ہے، وہ ستار العیوب، تیرے گناہوں پہ پردے ڈالنے والا، وہ غفار، وہ معاف کرنے والا، وہ التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو اگر تجھے گناہوں کی مغفرت اور توبہ کا وقت ہی نہ ملے، اللہ نہ کرے کہ یہ ٹائم سلب ہو جائے، یہ دعا معصوم نے منع کیا یہ مانگنے سے تاکہ تجھے موقع توبہ کا ملے۔ غلطیاں ناچاہتے بھی ہو جاتی ہیں، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور کہو اللہ اپنے پیاروں کے صدقے، آل محمد کے صدقے معاف فرما۔ دنیا میں ہر کام سفارش سے لیتا ہے، اللہ کے پاس سفارش کرنے سے ڈرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے،
یہ عجیب عقیدہ ذہن میں ڈال دیا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ سے۔ نہ جی کوئی نہیں، دنیا کا ہر کام بغیر سفارش کے تو نہیں کرتا، سفارش، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے اتنا مواعد ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ اللہ ہو کر ان ذوات مقدسہ کے بغیر تیرے پاس آتا نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ کے کیسے جا رہا ہے؟ اللہ تو تیرے پاس نہیں آتا، تو بھی ڈائریکٹ بندے اللہ کے پاس بندہ نہیں جاتا، اسی لیے اس نے پیغمبر کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، تاکہ وہ اپنے اور تیرے درمیان رکھے، تو سے کچھ لے اور وہاں پہنچائے، وہاں سے کی چیزیں لائے یہاں تیرے تک پہنچائے۔ یہی تو ذریعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بڑی مہربانی، وسیلہ تلاش کرنے کا کہا ہے، وسیلہ بنانے کا نہیں کہا۔ اللہ نے وسیلہ تلاش کرنا ہے، وسیلہ تلاش کرو مجھ تک آنے کے لیے، تمہیں بنانے کا نہیں کہا۔ اس کا مطلب وسیلہ اس نے بھیجا ہوا ہے، تمہارا کام ہے اس بھیجے ہوئے وسیلے کو تلاش کرنا تلاش، پکڑنا دامن پیغمبر کا، پکڑنا دامن اس کی اولاد کا، پیغمبر کی اولاد کا، اہل بیت کا، کر وسیلہ اور مانگ دعا۔ اگر آدم کی دعا ان 5 تن کے ذریعے قبول ہوتی ہے، تیری کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں غور فرمایا؟ جاؤ علماء سے پوچھو، جاؤ کتابیں کھنگالو اور دیکھو، اگر غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے جب چاہے بلا لینا، پکڑ لینا۔ آدم کی دعا جن چیز ہستیوں کی وجہ سے قبول ہوئی وہ یہی 5 تن تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، دواء الموت التوبہ، موت کی دعا توبہ ہے، تو توبہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور توبہ کرتے تمہیں شرم آتی ہے، اسے بخشتے شرم نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے جیسے تم کو ہاتھ اٹھاؤ، اگر دن کو شرم آتی ہے رات کی تاریکی میں آ جا، ہاں؟ رات کے کسی حصے میں آ جا، جب تجھے فرصت ملے آ تو صحیح ایک دفعہ، اور میری بارگاہ میں آ کے ہاتھ تو اٹھا۔ پھر میرے اللہ کی شان نہیں ہے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو وہ خالی بھیج دے۔ وہ کہتا ہے انی لغفار، میں بار بار معافی دینے والا ہوں۔ ایک دفعہ نہیں، مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی گناہ ہے، یہ نہ کہنا کہ کل معافی مانگی تھی آج پھر گناہ کر لیا، پتہ نہیں معافی دے گا یا نہیں، آج معافی مانگی تھی کل دے گا یا نہیں۔ انی لغفار، اللہ کہتا ہے میں بار بار معافی مانگنے والا ہوں، معافی دینے والا ہوں۔ اللہ جانتا ہے میرے دروازے کے علاوہ ان کے پاس اور دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کدھر جائیں گے؟ اور تجھے یہ نہیں خیال، تو بھی تو خیال رکھنا ہے نا، اللہ کے علاوہ دروازہ کوئی ہے نہیں، اور اگر اللہ کے دروازے پہ نہیں جائے گا تو پھر کس کے دروازے پہ جائے گا؟ نعرہ حیدری، یا علی، بڑی مہربانی۔ اگر خدا کا دروازہ تو چھوڑ دے گا، جو تیرا خالق، جو تیرا مالک، جو تیرا رازق، میں کہا کرتا ہوں اللہ نے حدیث ہیں، اب جائیے پڑھ لیجئے گا، علماء سے پوچھ لیجئے گا، حدیث ہے، ماں باپ کو اللہ نے اپنا پرتو قرار دیا ہے کہ مجھے جاننا ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لو، میں کتنا رحیم ہوں، میری رحمت کا چھوٹا سا نمونہ ہے ماں باپ تیرے۔ میں کہا کرتا ہوں کتنی ظالم اولادی کیوں نہ ہو، کتنا بیٹا ظالم تر بدتر ہی کیوں نہ ہو، خدا نہ کرے ماں باپ پر ظلم کرنے والا بھی ہو، اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، وہ ماں باپ جن پر یہ ظلم کرتا تھا وہ ٹھنڈی چھاں بن جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا، یہ بیٹا ظلم کرتا تھا، بن جاتے یا نہیں بن جاتے؟ اللہ نے ایسا دل رکھا ہے، شفیق دل ماں باپ کا، یہ اللہ نہ رکھتا، یہ عاطفہ نہ رکھتا
تو یہ نسل انسانی آگے نہ بڑھتی، یہ جانوروں میں بھی رکھی ہے، جانوروں کی نسلیں بھی اسی کے لیے بڑھ رہی ہیں، انسانوں کی نسلیں بھی اس لیے بڑھ رہی کہ اللہ نے کا عاطفہ رکھا ہے، وہ محبت اپنی اولاد کے ساتھ۔ اولاد ظالم ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر کسی مصیبت میں، بیماری میں، امتحان میں وہ اولاد پھنس جائے، باپ مصلی سے نہیں اٹھتا، اللہ میرے بیٹے پہ رحم کر، اللہ میری اولاد پر رحم کر، اللہ میری اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کر، کبھی اس کے پاس بھاگ، کبھی اس کے پاس بھاگ، اگر کوئی مقدمہ بن جائے تب لوگوں کے پاس اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ میرا چھوٹا سا نمونہ ہے، میری رحمت اس سے واسع ہے، مجھے یا علی، اللہ آپ کو سب اگر نعرہ لگانا تو مولا علی سب کے ہیں، ذرا بلند آواز سے سارا نعرہ لگائیں نا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے انی لغفارن، میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، مایوس نہ ہونا، تو آ تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، دن کو نہیں آ سکتا، رات کی تاریکی میں آ جا، اگر تجھے شرم آتی ہے کہ تجھے اپنے آپ کو دیکھ دے تب بھی کوئی بات نہیں، اندھیرے میں آ جا، میں سمجھتا ہوں ہاتھ اٹھا۔ اور جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے پتہ ہے اللہ کی آواز کیا آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تجھے کس شے نے مجھ سے دور رکھا تھا، مجھ کریم اللہ سے دور رکھا، وہ کون سی شے تھی جو تجھے دور لے گئی؟ میں تیرا کریم اللہ، یغفر الذنوب جمیعا، میری طرف دیکھے گا، یغفر الذنوب جمیعا، میں وہ اللہ تیرا ہوں جو سارے گناہ تیرے معاف کر سکتا ہوں، گناہوں کا ڈھیر بھی کیوں نہیں ہوگا، یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف۔ تو اب ایک معافی ہی نہ مانگے، توبہ بھی نہ کرے، پھر بتائیے دواء الموت التوبہ۔ اور یاد رکھیے اللہ عادل ہے، توبہ ہی، سفارش اہل بیت ہی ایک ذریعہ ہے جو بخشش کا ہو سکتی ہے، توبہ بھی نہ کرے بندہ۔ سعد بن معاذ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جس کا جنازہ رسول نے پڑھایا، یہ وہ صحابی ہیں جس کے جنازے کو رسول نے اتارا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کو اپنی قمیض عطا کی گئی۔ جب تعویذ قبر بند ہو گیا نا، سعد بن معاذ بند ہو گیا تعویذ قبر، ماں علماء نے لکھا ہے ماں قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے تجھے سعد مبارک ہو، مبارک ہو۔ پیغمبر پوچھتے ہیں اے مادر سعد کس چیز کی مبارک دے رہی ہے؟ یا رسول اللہ کیوں نہ دوں، تو جنازہ پڑھائے، تو جنازے کو کندھا دے، 70,000 فرشتے جنازے کے شریک ہوں، اتارے، اب میرا بیٹا تو جنت میں ہوگا۔ کہا مادر سعد تجھے نہیں معلوم تیرا بیٹا اس وقت فشار قبر میں ہے، قبر کے عذاب میں، جائیے پڑھیے حالات۔ رسول اللہ اس کے باوجود کہا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ عادل بھی تو ہے نا، معاف کرتا ہے، معافی تو مانگو نا، معافی بھی نہیں مانگو گے تو پھر کہو گے میرے محترم موت تو آ جائے گی۔ یہی آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی تبارک الذی بیدہ الملک، تاکہ پتہ چل جائے۔ دیکھیے نا اللہ نے موت و حیات کا ذکر کرنا تھا اور فلسفہ موت و حیات بیان کرنا تھا، سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، تبارک الذی، تھک تو نہیں گئے، تبارک الذی بیدہ الملک، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات ہے۔ تعارف کرایا تاکہ موت و حیات کو بتانے سے پہلے مجھے پہچانو کون ہوں میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، بیدہ الملک، اور فقط قبضے میں نہیں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اس اپنی کائنات پر قادر بھی ہے۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب یہاں بات پہنچتی ہے کہ اللہ تو جب ہر شے پر قادر ہے تو پھر قدرت کا نمونہ تو کوئی دکھا، اور ایسے دو نمونے پیش کیے کہ دنیا کا کوئی مالک کوئی قادر یہ نمونہ پیش ہی نہیں کر سکتا۔ وہ نمونہ پیش کہا وہ اللہ کو پہچانو، کون اللہ ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ سے پہچان جس نے تیری موت کو پیدا کیا، جس نے تیری حیات کو پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ موت اور حیات دی کیوں؟ فلسفہ کیا ہے موت و حیات کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔ الذی خلق الموت والحیات، محبت فرمائیے میں ایک نکتہ اور بیان کر کے چاہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے یہ نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت، حیات کا ذکر پہلے نہیں کیا، موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا بعد، حالانکہ بظاہر ہم پہلے زندہ میں حیات ملی ہے بعد میں ممات ملے گی، ایسا ہی ہے، لیکن اللہ بھول گیا۔ کیا کہو گے؟ بھولا نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ علماء نے بہت سی بات جواب دیے ہیں، ایک جواب علماء کا میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو، موت کو پہلے مقدم رکھا، حیات کو مؤخر کیا، کیوں؟ جس کو تو حیات سمجھ رہا ہے اللہ کی نگاہ میں یہ حیات نہیں ہے، اصل حیات وہ ہے جو بعد الممات شروع ہونے والی ہے۔ اصل حیات کون سی ہے؟ بعد الموت، جس کو تو زندگی سمجھ رہا ہے یہ تو عارضی ہے۔ دنیا دار الامتحان، الدنیا دار الوباء، الدنیا دار البلاء، یہ دار الامتحان ہے، یہاں امتحان دینے کے لیے ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بلا و آفات کی دنیا ہے۔ اور پھر یہ سمجھ لیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ بھی یاد رکھ اسی دنیا سے تیری آخرت بننی ہے، اسی دنیا کا نتیجہ ہے یا جنت یا جہنم۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بڑی جلدی سے بڑھ گیا آگے، دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ ظاہر ہے جنت میں جانا ہے تو اعمال کی وجہ سے جانا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں جہنم میں بھی جو جاتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے جاتا ہے، بغیر عمل کے جہنم میں بھی کوئی نہیں جاتا۔ جہنم میں بھی جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ مجھے بغیر عمل کے یہ جہنم میں گیا کوئی دکھا دو کہ اللہ نے ایسے جہنم میں بھیج دیا۔ کوئی شراب پینی پڑتی ہے، کوئی زنا کرنا پڑتا ہے، کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی بننا کاٹنا پڑتا ہے، کوئی فصل کاٹنی پڑتی ہے، کوئی زمین دبانی پڑتی ہے، کوئی حق چھیننا پڑتا ہے، تب جہنم میں جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر کر کے ہی جانا ہے تو پھر جہنم کیوں جانا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر جنت اور جہنم کر کے جانے کا نام ہے تو پھر جہنم کیوں جاتا ہے؟ اگر کر کے ہی جانا، یا تو بغیر کچھ کیے جہنم میں چلا جاتا تو شاید ہم کہتے نہ تجھے کہتے، لیکن جب جہنم میں بھی کچھ کر کے جانا ہے تو پھر جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ کر کے جانا ہے، بجائے شراب پینے کے، بجائے جھوٹ بولنے کے، بجائے زنا کرنے کے، بجائے غیبت کرنے کے، بجائے حق کھانے کے، بجائے ظلم کرنے کے، پڑھ نماز، رکھ روزہ، کر حج، دے زکوٰۃ، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ عمل کرتا کہ جنت میں چلا جائے، جنت تیرا ٹھکانہ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے۔ یہ بھی میں جواب دیتا جاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو قسمت میں لکھ دیا، قسمت میں لکھ دیا ہوتا تو پھر یہ عمل کی بات کیوں آتی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے بہتر عمل کر۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، لکھا نہیں ہے، تم نے لکھنا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ اگر جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جہنم کے کام کر لے، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت والے کام کر لے۔ ہاں جہاں تک اللہ کی بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اللہ نہیں چاہتا تو جہنم میں جا، اللہ چاہتا تو جنت میں جا۔ دلیل میرے پاس کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر اللہ جہنم میں چاہتا ہوتا تو کوئی جہنم کے لیے بھی نمائندے بھیجتا،
کوئی جہنم کا راستہ دکھانے کے لیے بھی بھیجتا کہ جا اس راستے پہ چل اور جہنم پہنچ جا، اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک اور علی کائنات سے لے کے امام العصر تک اور جتنی کتابیں بھیجی ہیں تو جنت میں جانے کے لیے بھیجی، جنت کے رہنما ہیں۔ بڑی مہربانی، یہ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، اس کا معنی یہ اللہ چاہتا ہے تو جنت جا، جہنم نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی جہنم جا رہا ہے تو وہ اپنے پنجابی کا جملہ اپنے ہک پہ کے زور پہ جا رہا ہے، سینے کے زور پہ جا رہا ہے، وَإِلَّا وہ جنت میں چلا جاتا۔ میرے محترم، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب عمل کی بات آئی ہے تو ٹیکنیکل بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمل وہی عمل ہوگا جو اپنی مرضی سے بنا لے۔ اللہ نے جو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، تو یہ بہتر عمل کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے بڑی تیزی سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، بات عرض کر رہا ہوں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آسن عمل کہاں سے ملے گا؟ آسن عمل کے لیے تو میں نے رسول کو بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ چاہے ساتھ پیغمبر کو اپنے لیے ماڈل قرار دے، جو یہ کہتا جائے وہ کرتا جا، جس سے روکتا جائے رکتا جا۔ اور یہ پیغمبر کی حیات طیبہ، بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، یہ پیغمبر کی حیات طیبہ کتنی ہے؟ ہاں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا اور بولیں، حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 سال۔ یہ اعجاز نہیں ہے کہ 63 سالہ زندگی 100 سالہ زندگی کے لیے بھی نمونہ ہے، 150 سالہ زندگی کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اگر کوئی انسان 500 سال فرض کرو زندہ رہنے لگ جائے تو اس کے لیے بھی نمونہ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی۔ یعنی اس 63 سالہ زندگی کا اعجاز یہ ہے کہ تو جو کچھ دیکھنا چاہے اپنی رہنمائی کے لیے، پیغمبر اس کی 63 سالہ زندگی سے تمہیں مل جائے گا، رہنمائی مل جائے گی۔ اور ایک جملہ اور بھی اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اگر 63 سالہ اور آپ کہتے بھی، ابھی آپ نے کہا حیات طیبہ، تو حیات طیبہ 63 سالہ کو کہا جاتا ہے۔ 40 سال کی زندگی فقط حیات طیبہ نہیں ہے، 23 سال کی زندگی فقط حیات طیبہ نہیں، 63 سال کی نہیں غور فرمایا۔ یہ جو آپ نے حیات طیبہ کہا، یہ 63 سال، تو پھر اس کا مطلب ہے اعلان رسالے سے پہلے والی 40 سال زندگی پہ حرف زنی نہ کر، وہ بھی حیات طیبہ کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا۔ یا ایام ربیع الاول ہے، پیغمبر کی ولادت کے دن ہے اور مہینہ ہے۔ فقط ولادت منانا ہی کافی نہیں ہے، پیغمبر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حیات طیبہ جب آپ نے کہا تو 63 سال ہے، تو اس کا مطلب ہے 40 سال بھی پیغمبر کی زندگی تیرے لیے نمونہ ہے۔ اگر یہ 40 سال میں کوئی داغ اور دھبا ہوتا تو اللہ 23 سال کو نمونہ بناتا، اس 40 سالہ زندگی کو چھوڑ دیتا۔ جب اس نے نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب اس میں کوئی داغ نہیں ہے، اس میں کوئی دھبا نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، کوئی اٹھے مسلمان اور مجھے دکھائے کہ اس 40 سال کی زندگی کا ایک لمحہ، قرآن 40 سال بعد آ رہا ہے، اس 40 سال کی زندگی کا ایک لمحہ قرآن سے ہٹا دکھا دے پیغمبر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آسن عمل کا بہترین نمونہ رسول ہیں۔ اور آخری حصے میں، آخری گفتگو میں داخل ہو چکا ہوں۔ ظلم یہی ہوا، ہماری غلطی یہی ہے کہ اگر یہ امت مسلمہ رسول پر رک جاتی، آج اسلام اور مسلمانوں کی اتنی شکلیں نہ ہوتی، آج یہود اور ہنود ہمارے اوپر اتنے طاقتور نہ ہوتے۔ ٹائم ہوتا تو میں زیادہ بات کرتا، بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور ٹائم بھی ہو گیا۔ اگر رسول کی ذات کو ہم نے سب نے نمونہ پکڑ لیا ہوتا، جب اللہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لے لو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول روک دے اس سے روک جاؤ۔ امت مسلمہ ان دو نقطوں پہ کھڑی ہو جاتی، ہم نے وہ لینا ہے جو رسول دے رہا ہے اور اس سے رکنا ہے جس سے رسول رک رہا ہے، تو آج اسلام بھی تقسیم نہ ہوتا، مسلمان بھی تقسیم نہ ہوتا۔ یہ آج اتنے چہرے جو بن گئے اسی واسطے بن گئے۔ رسول جانتا تھا میرے بعد اس امت کو لوگ شکار کریں گے، اسی لیے کہا دیکھو میں قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہاری رہنمائی کے لیے جہاں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں اپنی اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ اہل بیت کو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، یہ اہل بیت اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ اہم ترین نقطہ جو آپ کے خدمت مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، یاد رکھو اس اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی مثال نوح کی کشتی کی ہے۔ من رکبہا فنجا، جو اس پہ سوار ہو گیا اس نے نجات پالی۔ ومن تخلف عنہا ضل فغرق معہا، جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو کشتی تھی سواری کرنے کے لیے، اور اگر کوئی کشتی کو توڑنے لگ جائے، پیغمبر کے بعد اس کی بیٹی ہے زہرا، بھائی ہے علی، نواسے ہیں حسین۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اس اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ رسول کی ولادت منانے جا رہے ہو، 12 وفات بھی کہو گے، تو مجھے بتاؤ 3 دن جنازہ کیوں پڑا رہا رسول کا؟ آج مرحوم عبدالمجید کی کلخانی پہ آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کئیوں کے وہ استاد تھے، کئیوں کے رشتہ دار تھے، کئیوں کے محلے دار تھے، کوئی نہ کوئی تعلق کی وجہ سے آ گئے ہو نا، جنازہ چھوڑا تو نہیں، جنازے پہ بھی آئے، کول پہ بھی آ گئے، تو رسول کا جنازہ 3 دن کیوں پڑھا رہا؟ جس کا کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ بھی اس کا پڑھا، جنازہ بھی اسی کا چھوڑا۔ بڑی عزت اور احترام سے اٹھا ہوگا نا جنازہ مرحوم عبدالمجید کا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، آج کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس معاشرہ جو اس حد تک چلا گیا ہے، لیکن اس میں بھی آج کچھ قدریں اب بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی مر جائے ہم شرکت کرتے ہیں جنازے پہ، کوئی تعلق ہوتا ہے نا، کل پہ آ جاتے ہیں، 10ویں پہ آ جاتے ہیں، 40ویں پہ آ جاتے ہیں۔ رسول کی بیٹی کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے، جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ دے۔ 3 یا 4 دن ہوئے تھے پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے کہ مسلمان بی بی کے دروازے پہ آ گئے۔ جس دروازے کو رسول سلام کرتا تھا، میں اشارے میں 2-4 باتیں کر کے جا رہا ہوں، رسول کی بات کر دی۔ علماء نے لکھا 6 مہینے تک، اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے تک رسول کی یہ عادت بن گئی تھی، روزانہ صبح اپنے اصحاب کو ساتھ لینا، سیدہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جانا، ہاتھوں کو سر پہ رکھنا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام ہو، اے معدن رسالت میرا سلام ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ 6 مہینے سے آپ نے کیوں عادت بنا لی؟ عجب نہیں، جواب دے سبزواری، میں بتانا چاہتا ہوں یہ دروازہ سلام کرنے کے قابل ہے، آگ لگانے کے قابل نہیں۔ میں جملہ کہہ گیا، علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ کی دھمکی دی تھی، آگ لگائی نہیں۔ علامہ نقل صاحب نے جواب دیا چلو تیری بات مان لیتے ہیں کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ کی دھمکی دی تھی، لگائی نہیں، تو ذرا بتاؤ دھمکی کسے دے رہے ہیں؟ کیا رسول کی بیٹی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی؟ آخری وقت رسول کا سر جناب سیدہ کی گود میں ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بی بی پوچھتی کون؟ کہا آپ کے بابا سے ملنا ہے، کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا بی بی آپ کے بابا سے ملنا ہے، کہا سنا نہیں آرام کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی نا تو بی بی
पूछ नहीं सकी, आंखों से आंसू निकल आए, रो पड़ी। जब गरम गरम आंसू रुखसारे पैगंबर पे गए ना, तड़प के उठे, सईदा मेरी जिंदगी में तू रो रही है। सुने के जुमला, सईदा मेरी जिंदगी पे तू रो रही है। कहा बाबा कैसे ना रहूं, पता नहीं कौन दरवाजे पे खड़ा है, बार बार पूछ रहा है। मैंने कहा मेरे बाबा आराम कर रहे हैं, और वो बार बार पूछे जा रहा है। पैगंबर रो पड़े, सईदा ये तेरे दरवाजे की अजमत है, वाइल्ला ये आने वाला किसी से इजाजत नहीं मांगता, ये आ जाता है और ले जाता है, चला जाता है जिसको लेके जाना होता है। बीबी ये तेरे दरवाजे की अजमत है। मैं कहना भी ये चाहता हूँ जिस दरवाजे पे आके मौत का फरिश्ता भी रुक जाए, उस दरवाजे पे मुसलमान आ जाए। हाँ? और तीसरा फर्द इन पंचतर पाक का अली है, जिसके गले में रस्सी डाल दी मुसलमानों ने। किसी की जरूरत थी, अगर रसूल खामोश ना करके गए होते। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, आपने भी उलमा से सुना होगा, जनाब उम्मे सलमा का घर था, पैगंबर वारिद हुए, अली भी साथ है। उम्मे सलमा से कहा कि देखो हमें कुछ बातें करना है, कोई कमरे में ना आए। दोनों कमरे में चले गए। काफ़ी देर हो गई। जनाब उम्मे सलमा कहती हैं मैं परेशान हूँ, कभी ऐसा रसूल ने रवैया इख्तियार नहीं किया था, आज इतनी देर। मैं दरवाजे पे गई, मैंने कहा या रसूलल्लाह नमाज का टाइम होने जा रहा है। कहा उम्मे सलमा अंदर आ जाऊँ। कहती जब मैं अंदर गई ज़मीन मेरे पाँव से निकल गई। मैंने क्या देखा, रसूल के बाजू अली के गले में है, अली के बाजू रसूल के गले में, दोनों रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, दोनों की दाढ़ियां आंसू से भरी हुई हैं और जमीन पे आंसू गिर रहे हैं। मैं परेशान हुई, हुआ क्या? कहते मुझसे जुर्रत ना हुई पूछने की। मैं ऐसा ऐसा चल के जब पास खड़ी हुई, मैंने कान लगाए तो रसूल कह रहे थे अली सब्र करना, अली सब्र करना। और अली जवाबन पता क्या कह रहे, जनाब मुसलमान नकल करती हैं, या रसूलल्लाह अना फी बैती, या रसूलल्लाह मेरा ही घर हो, वह बेंतों के अल मज़लूमा, मैं घर में भी हूँ और तेरी बेटी पे जुल्म हो जाए। अना फी बैती, मेरा ही घर हो, वह बेंतों के अल मज़लूमा, और तेरी बेटी पे जुल्म हो जाए। और जुल्म भी इस हद का कि जब दरवाजा गिराया, लगा दरवाजा दीवार को, दीवार और दरवाजे के दरमियान थी रसूल की अकलौती बेटी। चोट खा के जब जमीन पे आई है, मुसलमान उसी दरवाजे के ऊपर से गुजरे जो दरवाजा बीबी के ऊपर पड़ा था। उलमा ने लिखा दरवाजे के 2 कील बीबी के शिकम में गए, दाखिल हुए, मुहसिन शहीद हो गए। जब शहीद हो गए ना, तो बीबी की जबान से एक नोहा बरामद हुआ, सुफ़्फ़त अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुफ़्फ़त अलल हयाम सिरना ले आया। ए बाबा, तेरी बेटी पे इतने जुल्म हुए, अगर रोशन दिनों पे पड़ती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना यग़लिबून।